اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں آج کی مناسبت سے آپ تمامی حضرات کو جہاں جہاں بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بہت بہت عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں اقدس میں اس روز کی جو تہنیت ہے اس کو جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو دن ہے، کچھ ایسی عیدیں ہیں، کچھ ایسی خوشیاں ہیں کہ جس کو یا جن کو سوائے اہل بیت علیہم السلام کے جو شیعہ ہیں ان کے اور کوئی نہیں منا سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اس میں سے مثال کے طور پر ایک عید جو ہے بہترین، وہ ہے عید غدیر کی، کہ جس میں ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ایک عید جو ہے وہ ہماری بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، کہ جس کو ہم عید زہرا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آج کی عید جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ صرف جو ہے اصل میں بات جو ہے وہ میں جو آج کی محفل میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو دین ہے اس کے دو حصے ہیں، دو رخ ہیں۔ ایک رخ ہے محبت کا، ولایت کا، اور دوسرا رخ ہے تبرہ کا اور لعنت کا۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک جز کو تو مانتے ہیں، جو جس پہلے والے جز کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو ولایت میں شاید وہ شامل نہیں کرتے ہیں، شاید کیا مطلب وہ شامل نہیں کرتے ہیں محبت میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً جو ہے محبت کرنا پڑے گی۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا مقصد ہی یہی ہے، کہنے کا مطلب ہی یہی ہے خدا کا، کہ تم اس کے بغیر مسلمان رہ ہی نہیں سکتے ہو، یہ دین کی ایک کنڈیشن ہے، وہ جز ہے، تو اس سے تو انکار وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن اب آپ غور فرمائیں، لیکن جب دوسرے رخ کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پھر اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس میں بات جو ہے وہ اور آنچ جو ہے وہ ان لوگوں تک کے پہنچ جاتی ہے کہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے محبوب ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ میرا کہنا صحیح ہے کہ یہ عید جو ہے خاص طور سے عید زہرا وہ عید ہے کہ جس کو صرف اور صرف جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے منا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ اس عید کے موقع کے اوپر باتیں تو عرض کرنے کی بہت سی ہیں، اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عید جو ہے ظاہراً ایک بہت عظیم عید ہے، اس عنوان سے بھی کہ آج کا جو دن ہے ہمارے 12ویں امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولایت کا اور امامت کے آغاز کا دن ہے، آپ کی تاج پوشی کا دن ہے، کیونکہ کل کا جو دن تھا 8 ربیع الاول کا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو ہمارے امام کے والد محترم ہیں ان کی شہادت کا دن تھا۔ تو جو نیکسٹ دن ہے وہ امام کی ولایت، امام زمان علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے آغاز کا پہلا دن تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی خوشی کا موقع یہ دن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ آج کے دن جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں سوگ کو بڑھایا گیا تھا، اور خوشی کا ماحول
جو ہے وہ تھوڑا سا پلٹ کے آیا تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ظلم روا رکھے تھے اور کربلا میں وہ ستم ڈھائے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور تاریخ جو ہے وہ آپ غور کریں تاریخ میں بھی ویسے ظلم جو ہے جلدی نظر نہیں آتے ہیں، تو ان لوگوں کے سروں کو جناب مختار نے کاٹ کے امام کی طرف جو ہے بھجوایا تھا، اور جس کی وجہ سے ہمارے چوتھے امام جو ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا اور رضا کا اظہار فرمایا تھا، اور بیویوں سے گھر میں رسول زادیوں سے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ سوگ کو بڑھائیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ کچھ روایات کے مطابق جو ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی دن تھا۔ تو بہرحال بہت سی مناسبت ایک ساتھ جو ہے وہ جمع ہو گئی ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سی خوشی کو زیادہ منایا جائے، کیونکہ تمام کی تمام یہ خوشیاں بہت ہی عظیم خوشیاں ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے بس بہت کیونکہ مختصر گفتگو کرنا ہے، بہت بڑی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ آج جو ہے وہ آپ غور فرمائیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے دفاع میں جو ہے وہ آ گئے اور ان کو بہت ہی بلند مقام جو ہے وہ دینے لگے، ان کے لیے زندہ باد کے نعرے بھی لگانے لگے ہیں، رحمت اللہ علیہ تک کے کہنے لگے ہیں، امیر المؤمنین کہنے لگے ہیں اس یزید پست فطرت اور ملعون کو، اور لعنت کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں، اور تبرہ جو ہے براعت کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز جو ہے الگ سے آئی ہوئی ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور یہ کوئی بدعت ہے معاذ اللہ۔ تو اب اس کے اوپر بس تھوڑی سی گفتگو یہی کرنا ہے کہ کیا تبرہ، براعت، لعنت کیا یہ دین کا جز ہے یا دین کا جز نہیں ہے، دین کا حصہ ہے یا دین کا حصہ نہیں ہے؟ بھئی اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان کو اس بات سے آگاہی ہے، وہ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے دین کا جز ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں؟ سازش کرنے والا اور جس کے خلاف سازش کی گئی ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے، اور توبہ کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یہاں پر توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کے نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ کس نے جو ہے امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا یا کروایا، کس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا یا کروایا۔ تو جس نے بھی کیا ہے تو وہ ظلم میں برابر کا شریک ہے، اور اس نے کروایا ہے تو اس کے اوپر لعنت کا طوق جو ہے اس کے گلے میں ضرور جو ہے وہ ڈالا جائے گا قیامت کے دن، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ تو میں آیہ کریمہ آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیہ نمبر 57 ہے، جس میں خداوند عالم جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ ان الذین، جو لوگ، انڈیڈ، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ، اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہ اللہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر اس دنیا میں بھی لعنت رکھی ہے اور آخرت میں بھی لعنت رکھی ہے، اور ان کے لیے آخرت کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے بڑی ذلت اور خاری والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اور زمرے میں اگر آپ دیکھ لیے کچھ لوگوں کے اعمال کو کہ جو انہوں نے کیے ہیں، تو کیا وہ اس آیت کے دائرے میں نہیں آ جاتے ہیں؟ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، باتیں الحمدللہ بہت کرنے کی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب بات نہیں کر سکتا ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک کی بات کی جا سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن جو جسٹ آف دا میٹر ہے، جو سمری ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں شروع کرتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علی امام پیغمبر اکرم کے سب سے چہیتے ہوں، جن کو لے کے پیغمبر نے پالا ہو، خود پوسا ہو، پالا پوسا ہو، بڑا کیا ہو، سکھایا ہو، سب کچھ جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ کیا ہے. مولا علیہ السلام جو ہے وہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح سے رہتا تھا کہ جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے، یعنی ہمیشہ ملازم جس کو کہتے ہیں، ساتھ برابر، جہاں جہاں پیغمبر جا رہے ہیں وہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جا رہے ہیں. بچپن سے لے کے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے پیغمبر کے بستر شہادت اور وفات تک کے، تدفین تک کے، کون تھا؟ علی تھے. اب اگر کوئی علی کو اذیت پہنچائے تو یہ بتائیے کہ کیا پیغمبر کو اذیت نہیں پہنچائی اس نے؟ میں احادیث کی تو بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ احادیث تو بہت سے، لیکن لوگ جو ہے وہ اس میں خدشہ جو ہے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ احادیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ روایات جو ہے وہ ضعیف ہیں، یہ کمزور ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آیت کے ذیل میں دیکھ لیے کہ جس نے علی کو اذیت پہنچائی تو اس نے کیا رسول کو اذیت نہیں پہنچائی؟ پھر آتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو پیغمبر کی لخت جگر ہیں، پیغمبر کی بیٹی ہیں، اور جن کے لیے نہ جانے کیسی کیسی عظیم احادیث جو ہے وہ موجود ہیں، اور جس میں پیغمبر اکرم جو ہے وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث جو بہت مشہور ہے آپ سب جانتے ہیں، اس میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا، میرا ٹکڑا کا، یعنی جو میں ہوں اس چیز میں وہ فاطمہ شامل ہے علیہ السلام. اب غور فرمائیں، جو میں ہوں اس میں فاطمہ شامل ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اللہ اکبر. اب آپ غور کیجئے، جس نے اس کو اب یہ بتائیے کہ کون تھے وہ لوگ کہ جن سے فاطمہ ناراض اس دنیا سے گئیں، اور جن کے عمل سے شہزادی فاطمہ کو اذیت ہوئی، اور جن کو شہزادی نے معاف نہیں کیا معاف. کون تھے وہ لوگ؟ میں نام نہیں لوں گا، بس آپ جو ہے اس کو جا کے روایات میں، تاریخ میں جو ہے وہ ڈھونڈیے. اگر جو ہے وہ نکل آئے کہ انہوں نے خوش کیا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر تاریخ میں آپ نہ ڈھونڈ پائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کے مصداق وہ بھی بن جائیں گے، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، رسول کو انوائے کیا، ہرٹ کیا، ہارم کیا، اعد لہم، اس کے لیے کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت رکھی ہے اور آخرت میں بھی لعنت رکھی ہے، ان کے لیے عذاب ہے. یہ جو جناب فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، سیدہ شباب اہل الجنہ، کتنی احادیث جو ہے ملتی ہیں، حسین منی وانا من حسین. تو اب یہ بتائیے کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، ان سے زبردستی خلافت کو لیا، امامت کو چھیننا چاہا اور مجبور کیا، صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے، صرف اس حکومت حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، حکومت کہوں دنیا حاصل کرنے کی، اتنا لالچ، اتنے دنیا پرست جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، پیغمبر کے یہ چہیتے لوگ ہیں، اصحاب میں سے ہیں، اور ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، بھیا ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. تو یہ دنیا پرست کتنے ہیں، خلافت کے لیے جھگڑے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے لیے خلافت تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھی. یہ کون سی اجتہادی غلطی؟ تو پھر اس میں تو سبھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. بھائی فرعون بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی حکومت جو ہے باقی رہے کسی طرح سے، اور بھی دوسرے لوگ ایسے تاریخ میں گزرے، حکومت رہے، وہ اس کی اجتہادی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اور جس کے بنائے ہوئے راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں، کائنڈ آف،
اس کو ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اب امام حسن علیہ السلام سے اگر حکومت کو زبردستی اس نے چھینا، مجبور کیا، مولا کائنات سے جھگڑا کیا اور چھیننے کی کوشش کی، جنگیں کی، تو پھر کیا اس نے پیغمبر کو اذیت نہیں پہنچائی؟ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو جس نے شہید کیا یا کروایا، بیعت کا مطالبہ کروایا کیا، کیا اس نے اذیت نہیں پہنچائی؟ اگر اذیت نہیں پہنچائی تو بہت ٹھیک ہے بات. اگر اذیت پہنچائی ہے تو کیا اس نے امام حسین کی شہادت کے ذریعے سے پیغمبر کو اذیت نہیں پہنچائی؟ اگر پیغمبر کو اذیت پہنچائی ہے اور اس دنیا سے اس حالت میں گزر گیا ہے تو خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا کہتا ہے لعنہم اللہ، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو. بس انہی چند جو ہے وہ جملوں کے ساتھ جو ہے میں آج کی اس محفل کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، تمام کرتا ہوں. اور آئیے ہم لوگ سب مل کے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ یہ لعنت، تبرہ، براعت، دوری اور دشمنی ان لوگوں سے کہ جو اہل بیت کے، خدا کے، نبی کے دشمن ہیں، دین کا جز ہے. جو بھی اللہ کو اذیت پہنچانے والا ہے، جو بھی رسول کو اذیت پہنچانے والا ہے، جو بھی پیغمبر اور ان کی آل کو اذیت پہنچانے والا ہے، وہ پیغمبر کا، خدا کا، آل کا دشمن ہے. اور اس سے دشمنی کرنا، اس کے اوپر تبرہ کرنا، اس کے اوپر لعنت کرنا، اس سے براعت کرنا دین کا جز ہے، اور اس کے بغیر دین اور ایمان کامل نہیں ہے. اور یہ جو ہے وہ ہمارے کلمے کی ابتدا سے ہی پروف ہو چکا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ کہو کہ اللہ ہے یا اللہ ایک ہے، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے ہمیشہ. اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم العن عن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.